ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھو ثواب جو ہوتا ہے نا وہ اجرت، بدلہ، تنخواہ جسے ہم کہتے ہیں، ان سب کو اللہ نے ایک پیارا سا نام دیا ثواب. سمجھ رہے؟ ایک بدلے والی چیز، ایک اجر والی چیز، نیکی. بندہ نیکی سے اللہ کا قرب پاتا ہے. جتنا نیکی کرے گا اتنا اللہ کے قریب جائے گا، جتنا اچھا کام کرے گا اتنا اللہ کے قریب جائے گا. گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچتی ہے اور چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو کھینچتا ہے. سمجھ رہے؟ اما اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اے عائشہ چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دینا اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا. نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو اب ہماری نیت کیا ہو بتاؤ؟ ہاں، چھوٹی نیکی ہم نظر انداز کر دیے، جیسے مثال کے طور پر مسواک ہم چھوڑ دیے آرام سے کہ نماز فرض ہے، وضو تو بنانا ضروری ہے، بنا لیا نا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور مسواک کو نظر انداز کر دیا. اللہ اکبر. انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑتا ہے نا، نظر انداز کرتا ہے، تو پھر بڑی بڑی نیکیوں کو بھی دھیرے دھیرے نظر انداز کرنے والا بن جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچتا ہے نا. اب چھوٹے گناہ کیا؟ مثال کے طور پہ نہ محرموں کو نہ کیا کہتے ہیں چوڑی دار نہ پہننا، لیگنز ہوتی ہے نا، پیر میں جکڑی ہوئی ہے، آپ نے وہ چھوڑ دی، نہیں میں یہ نہیں پہنوں گی. چھوٹا گناہ، مکروہ ہے نا یہ، اللہ کو نہیں پسند ہے ایسا کپڑا پہننا فٹ کہ جس میں جانگ پوری اس کا شیپ نظر آئے. تو بندے نے چھوڑ دیا، ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بندہ بچتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر موبائل دیکھ رہے، اب موبائل میں بندہ یہ سوچے کہ اللہ یہ موبائل تو میں دیکھ رہی ہوں، اس کے اندر اچانک کوئی غیر محرم آ جائے، ہے نا، تو مجھے نہیں دیکھنا موبائل. بیان بھی سن رہے تو سائیڈ میں رکھ کر سن رہے، مولانا کا چہرہ دیکھ کر بیان نہ سنے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیچ کرتا ہے، سمجھ رہے، اور اس سے بچتا ہے گناہوں سے. تو دھیرے دھیرے اللہ بڑے گناہوں سے بھی اس کو بچاتے ہیں. تو اب ہماری نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کا حصول. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پہ دیکھو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اے اللہ نماز کے ذریعے آپ مل جائے. جب ہم نماز کے لیے جائیں تو چھوٹا یہ نیکی، حالانکہ نماز پڑھنے والے، لیکن ہم نیت کریں، نیکی کریں، یا اللہ نماز کے ذریعے آپ مل جائے، ذکر کے ذریعے اللہ آپ راضی ہو جائیے، میری تلاوت کے ذریعے یا اللہ آپ خوش ہو جائیے. اپنے اعمال سے ہم اپنے روٹھے رب کو راضی کرے، خوش کرے. سمجھ رہے؟ قبر کیا ہے جانتے ہو؟ قبر ہمارا اعمال کا صندوق ہے. صندوق سمجھتا ہے؟ پیٹی ہوتی ہے نا، بیگ ہوتا ہے نا، ٹرالی ہوتی ہے نا جس کو ہم لے جاتے ہیں، تو قبر ہمارے اعمال کا صندوق ہے. اب دیکھو سفر میں جب ہم جاتے ہیں، دور کا سفر ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کپڑے رکھ لیتے. وہاں بہت ٹھنڈی ہوگی تو سویٹر بھی رکھ لیا، شال بھی رکھ لیا. بہت ٹھنڈی ہوگی تو پیر کے موزے بھی رکھ لیے، ہاتھ کا گلوز بھی رکھ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں ٹھنڈی بہت ہوگی تو کولڈ کریم بھی رکھ لیا کہ نہیں بھائی ہاتھ پیر پھٹیں گے تو لگانا پڑے گا نا، اسکن ڈرائی ہو جائے گی. پھر کیا؟ تو میں نے تو کیا کہتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لوں نا راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لوں. لمبا راستہ ہے تو تھوڑا بسکٹ رکھ لی، کچھ روٹی رکھ لی، کچھ جو بھی ہے نا، کچھ فروٹ رکھ لیا کہ راستے میں کام آئیں گے. تو ہم اپنے سفر کے لیے کیسے توشہ تیار کرتے ہیں، ہر چیز اپنے حساب سے رکھتے ہیں. پیسے بھی چھٹے رکھے نا سب. اگر بندے پیسے ہوں گے تو راستے میں کسی کو کچھ دینا ہو تو اتنی بڑی نوٹ کیسے نکال کے میں دوں، تو چھٹے پیسے بھی رکھ لیے. سمجھ رہے؟ ہر چیز پراپر بندہ تیاری کر کے جاتا ہے راستے کے لیے. تو ہمارا جو راستہ ہے آخرت کا، قبر سے شروع ہوتا ہے. قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. تو جو ہم نے صندوق تیار کیا ہے، بھرا ہے، قبر میں وہ صندوق کام آئے گا. سمجھ رہے؟ یعنی دنیا میں جو نیکیاں کی ہے وہ قبر میں ہمارے کام آئے گی. تو قبر جو ہے وہ آخرت کا صندوق، قبر جو ہے وہ اعمال کا صندوق ہے. ہم جو بھی اعمال کریں گے وہ قبر میں ہمارے کام آئیں گے. وہ صندوق میں بھرتا جا رہا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، صندوق میں جا رہی ہے. روزے رکھ رہے ہیں، وہ نیکیاں، وہ نورانیت صندوق میں بھرتی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر صندوق میں، نماز تلاوت کر رہا ہے صندوق میں. سمجھ رہے؟ اسی طرح بندہ بے حیائی کر رہا ہے، وہ سانپ بچھو کی شکل میں صندوق میں. سمجھ رہے؟ جو بھی اس نے گناہ کیے
تو وہ کانٹوں کی شکل میں صندوق میں بھرتے جا رہے ہیں، عذاب کی شکل میں، آگ کی شکل میں صندوق میں بھرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے صندوق میں کیا بھرنا ہے، ہم یہ دیکھیں، سمجھ رہے؟ موت کے وقت کہیں خالی نہ رہ جائیں ہمیں صندوق کو بھرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا صندوق خالی رہ جائے، سمجھ رہے؟ تو جنت میں آخر اللہ ہی کی مخلوق ہے نا، جنت بھی تو مخلوق کی طلب میں چلتے چلتے خالی کی تمنا پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم ایسا کام کریں کہ جو جنتی کام ہو، کہ اللہ آپ اس سے راضی میں یہ کروں، اللہ آپ اس سے راضی میں یہ کروں، اللہ آپ چاہتے ہیں نا کہ مدرازی نہ کروں، میں مدرازی نہ کروں، سمجھ رہے؟ اللہ آپ چاہتے سود نہ لوں، میں سود انٹرسٹ نہ لوں، اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، سو میں کروں۔ تو ہمارا صندوق بھرتا جا رہا ہے، اور جنت کی طلب جب بندے کے اندر بڑھے گی تو پھر دھیرے دھیرے خالق کی محبت بھی تو پیدا ہوگی نا، سمجھ رہے؟ جب جنت کی طلب ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کی طلب ہوگی؟ پہلے بندہ جنت کی طلب کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب ایمان بڑھتا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ مجھے آپ چاہیے، اللہ مجھے آپ چاہیے، سمجھ رہے؟ کیونکہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میری زمین میری، تو ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اللہ میرا تو سب میرا نا، فلک بھی زمین بھی جنت بھی سب ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، اور وہ ہمارا نہیں بنا تو کوئی چیز ہے ہماری؟ ہاں، اعمال کے ذریعے مرتے دم تک ایمان بنے بھی اور بڑھے بھی، اس کی محنت ہمیں کرنی ہے۔ صحابہ کرام جنت کے طالب تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کا اعلان ہے، جنت جو ہے اللہ جس سے راضی ہوں گے اسی کو جنت دیں گے، اسی لیے انہوں نے جنت کی طلب کی۔ خالق اور مالک سے ملاقات کا مقام ہے جنت، وہاں پہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جو جہنمی ہوں گے نا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ایسے ناراض ہوں گے نا کہ اللہ کی آواز بھی انہیں سنائی نہیں دے گی، ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے اللہ۔ اللہ اکبر! یعنی مرنے کے بعد جب بندے کو وہ مقام آ جائے کہ اب اسے اس سے رب سے ملنا ہے اور اس نے کچھ ایسا عمل ہی نہیں کیا، تو وہاں بھی اللہ نہ دکھے، وہاں بھی اللہ سے ملاقات نہ ہو، وہاں بھی اللہ کی آواز بھی سنائی نہ دے، تو بتاؤ بندے کے لیے بدبختی نہیں ہے؟ ہاں، لیکن جنت کیا ہے؟ جنت میں بندہ جائے گا، وہاں پر اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اور خدا کی قسم یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے، آواز دیں گے کہ ساری چیزیں مل گئی کہ کسی کچھ اور بھی باقی ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ سب مل گیا۔ اللہ کہیں گے یاد کرو کچھ باقی تو نہیں ہے؟ تو جنتی کہیں گے نہیں اللہ سب تو مل گیا، حور ہے، غلمان ہے، جنت کے اعلیٰ اعلیٰ درجات ہے، سب تو مل گیا۔ تو اللہ کہیں گے کہ اچھا اور کچھ نہیں باقی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ سب تو مل گیا۔ جنتی یوں کہیں گے تو اللہ کہیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ جنتی اللہ نے وہاں بھی عالم کا مقام بتلایا، وہ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے اور کسی چیز کا وعدہ کیا تھا؟ تو علماء کہیں گے ہاں اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا تھا۔ اوہو، یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں، اور جنتی دوڑتے ہوئے جائیں گے اللہ آپ کا دیدار۔ تو اللہ پھر پردہ ہٹانا شروع کریں گے اپنے دیدار کے لیے، اور بندہ جیسے جیسے پردہ ہٹتا جائے گا ایک پردہ اٹھے گا اور اللہ کی تھوڑی سی تجلی نظر آئے گی، کئی ہزار سال تک بندہ سجدے میں پڑا رہے گا، اس شکر میں، اس حلاوت میں۔ جب اللہ کو ڈائریکٹ دیکھے گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے؟ تو جنت کیا ہے؟ اللہ سے، خالق اور مالک سے ملنے کا مقام ہے، وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی، سمجھ رہے؟ وہ رب سے ملاقات کی خوشی میں مرتے تھے صحابہ۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں، ہے نا؟ مخلوق سے بچھڑنے کا غم، خالق کو پانے کی کوئی خوشی نہیں۔ جا رہی ہوں پتہ نہیں ملوں گی نہیں ملوں گی، ایک ایک سے مل رہے ہیں، ہاں رو رہے ہیں گھر والوں سے مل مل کر۔ کیا رب سے ملاقات کی کوئی خوشی نہیں کہ وہاں
کعبہ دکھے گا جہاں پر اللہ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے حرم. ہاں، صحابہ کرام نے جان لگائی، ہنستے ہنستے مال لگایا، ہنستے ہنستے اولاد لگائی، ہنستے ہنستے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. حدیث شریف میں نہیں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اللہ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا فیصلہ ہوتا ہے. کسی نے کہا جب سبحان اللہ پڑھا تو جنت کے درجات کا تصور سامنے آ گیا. استاذہ سے کسی نے یہ بات کہی، استاذہ کارگزاری لے رہی تھی کہ کل جو درس سنا اور جو اسباق ملے تو کیا معاملہ تھا. تو کہا استاذہ کل آپ نے وہ حدیث سنائی تھی کہ جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا اہل جنت کو کل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی. تو استاذہ ہمیں وہ مقام یاد آ رہا تھا، جنت کے درجات کا تصور سامنے آ رہا تھا جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو اس وقت چونکہ وہ جو کہنے والے تھے وہ خاص استاذہ کے شاگرد تھے، تو استاذہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سمجھ رہے؟ اور استاذہ نے اس وقت کہا کہ رب نہیں یاد آیا، مقام یاد آیا. رب کو یاد کرتے تو مقام تو خود بخود مل جاتا، اور مقام کے ضمن میں جو چیز تھی سب مل جاتی، جو اللہ نے چھپا کے رکھی وہ بھی مل جاتی. تو جب اعمال کرتے تو اپنا رب یاد کر لیتے. ہمیں جنت یاد آنے لگی، ہمیں درجات یاد آنے لگے تو اللہ کو یاد کرتے. یہ کروں یہ ملے، تراویح پڑھوں گی تو محل ملے گا، نہ اللہ آپ کی رضا ملے. بندے کو یہ احساس ہو جس کی پاکی بیان کی وہ یاد نہ آیا، اب تک عبادت میں لا الہ الا اللہ نہ آیا. ہاں سمجھ رہے؟ تو ثواب کیا ہے؟ یہی ثواب ہے کہ ثواب نیکی کا کام بندہ کرے اور نیکیوں میں دوڑ لگائے اور اللہ کو اس کی رضا کو پانے کی طلب میں، ہے نا.